عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا. اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے. صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. حضرات، خطبے کے اندر جو آیت شریفہ آپ حضرات کی خدمات نے پیش کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دوزخ کے آگ سے آگاہ کر رہا ہے، دوزخ کے آگ سے ڈرا رہا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. ایک پہلی آیت پر ذرا غور کرے. ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذات سے ڈر رکھنی چاہیے، دل کے اندر خوف خدا کا مادہ اور وہ ملکہ پیدا کرنی چاہیے. جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ بندہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے. اگر دل کے اندر خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو اس بندہ جو ہے آٹومیٹکلی وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے روتا ہے، اس کا ایک آنسوں کا قطرہ اس کو دوزخ کے آگ سے بچا لیتا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہیں، محبوب ہیں. ایک وہ قطرہ جو حق و باطل میں میدان جہاد میں مجاہد کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ بہت محبوب ہے۔ دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کوئی بندہ روتا ہے، اس کے آنکھوں میں سے آنسوں کا ایک قطرہ نکلتا ہے، تو وہ قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا محبوب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آنسوں کا ایک قطرہ موتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دو محبوب ہے، جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور خوف سے روتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت اولیاء اللہ عظام کی تاریخ جب پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے، بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ ایک کم عمر لڑکا راستے میں رو رہا ہے، وہی راستے پر حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوتا ہے۔ اس کا رونا دیکھ کر حضرت نے اس بچے سے پوچھتے ہیں، بیٹا بابو آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو معصوم بچہ کہنے لگا، حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میں آج قرآن مجید کا سبق پڑھا اور ایک آیت میں نے پڑھی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ حضرت اس آیت نے مجھے رلا دیا ہے۔ حضرت کو بڑا تعجب ہوا، معصوم بچہ ایک آیت جس کو پڑھ کر اور سمجھ کر اتنا رو رہا ہے۔ تو اس بچے نے جواب دیا، حضرت میں نے دیکھا ہے جب بھی اپنے امی جان چولہا روشن کرتی ہے، چولہا جلاتی ہے، تو بڑے بڑے لکڑیوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کو رکھتی ہے۔ جب آگ لگائی جاتی ہے، وہ آگ چھوٹے لکڑیوں کو لگ کر بڑے لکڑیوں کو لگ جاتی ہے۔ حضرت میں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہ جابر، وہ ظالم بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو حضرت ہم جیسے چھوٹے بچوں کو ان کو آگ لگانے کے لیے ہم جیسے معصوم بچوں کو نہ ڈال دے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تھا معصوم، تھا چھوٹا، لیکن دل کے اندر یہ خوف، یہ ڈر، آج یہ ڈر، یہ خوف ہمارے دلوں سے نکلا۔ آج حالات آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ آدمی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر بھی ہمارے سروں پر ہے۔ آج دیکھیں جب یہ خوف، یہ ڈر، اللہ کا ڈر ہم لوگوں کو نہیں ہے، دنیا میں جی رہے ہیں ہم ہی سے یہاں پر قائم دائم رہیں گے، سوچ اور سمجھ کر ہم جی رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو فراڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں جھوٹ چل رہا ہے، بدزنی چل رہی ہے، غیبت چل رہی ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے اور نہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ پورے طور پر ہم جو ہے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک خوف خدا کا مادہ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلا، یہ حالات ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنا بھی جی لگا لے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ انسان ساری دنیا کی طاقت ڈال کر اللہ تعالیٰ سے بچنا چاہے، بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جو مہلت دیا ہے، وہی مہلت میں، وہی موقع پر
اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور خوف سے جو آنکھ رو لیتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک واقعہ کتابات کے اندر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں کے ایک گاؤں کے ایک بڑے حاکم تھے، بڑے عیاشی۔ کئی پھول ان کے بستر پر چھنکا جاتا تھا، ڈالا جاتا تھا۔ گانا بجانے سے بڑی دلچسپی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکی عطا فرمایا تھا۔ اچانک بیمار ہوئی اور حکیموں نے لاکھ کوشش کی علاج کرائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مرضی میں کون دم مار سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہے، بڑا حاکم کیوں نہ ہو، بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اور بڑا گورنر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے۔ اچانک وہ لڑکی بیمار ہوئی، انتقال ہو گئی۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکی کے فوت ہونے پر بڑا غمزدہ، غمگین، پریشان حال۔ رات کو وہ عیش و عشرت کرنے والے، گانا بجانے والے ان کے بستر پر کئی پھول ڈالتے تھے، چھنکا جاتا تھا۔ اب وہ عیش و عشرت سب کچھ نکل گیا، بچی کے غم میں لگے رہے۔ رات میں سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک حشدہ لگا ہوا ہے، وہ دوڑا رہا ہے، کاٹنے اور ہڑپ کرنے آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گھنا جنگل، کوئی بچنے کی شکل و صورت نہیں ہے۔ حشدہ پیچھا کر رہا ہے، بھاگ رہے۔ دیکھا کہ ایک مقام پر ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کے کہا، مجھے پناہ دے، مجھے بچائے، یہ حشدہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، ارے دیکھیے کہ میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آگے جائیے، کوئی اور صورت نکلے۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک مقام پر دیکھا کہ وہاں اور ایک بوڑھے سے ملاقات ہوتی ہے۔ بوڑھے سے کہتے ہیں، وہ بوڑھا بھی کہتا ہے کہ میں لاچار اور مجبور اور کمزور ہوں، میں آپ کو بچا نہیں سکتا، البتہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہاں پر ایک قلعہ، وہاں پر چلے جاؤ، کوئی بچنے کی صورت نکل آئے گی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب اس پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھتے ہیں، قلعے پر نظر پڑتی ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے، آنے والے کے لیے اس قلعے کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ جب قلعے کے دروازے کھولتے ہیں، خواجہ ابراہیم بن ادہم نے دیکھا کہ وہاں پر اپنی بچی کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ پریشان ہوئے، اپنی بچی نے بھی دیکھ لیا، ابا ہیں، دوڑتی ہوئی پیروں سے لپیٹ لی اور کہا، ابا جان، یہ پریشان حال، یہ پسینے میں شرابور، یہ جسم میں کم کپی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا، پورا ماجرا سنایا، دیکھیے کہ ابھی بھی حشدہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ معصوم لڑکی کہنے لگی حشدے سے مخاطب ہو کر، یہ میرے ابا ہیں، میں ان کی ذمہ دار ہوں، تو چلے جا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں۔ بیٹی نے کہا، اے بجان، یہ حشدہ جو ہے آپ کی برائیاں ہیں،
آپ کا پیچھا جو کر رہا ہے یہ آپ کی برائیاں ہیں، اور راستے میں جو 2 بوڑھے آپ کو ملے تھے یہ آپ کی اچھائیاں ہیں، آپ کی نیکیاں ہیں، اتنے کمزور ہیں آپ کی نیکیاں، آپ کی برائیوں کو بچا نہیں سکتے۔ اے ابا جان، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ بچی کی یہ نصیحت برقرار تھی، خواب سے بیدار ہوتے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور چہرے پر اداسی ہے، شرمندگی ہے۔ اسی سوچ میں خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک ولی بن کر کے جیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت کے تخت پر بھی بٹھایا، لیکن اس بادشاہت کے تخت کو بھی لٹا دیا۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے خوف خدا کا مادہ دل میں رکھ کر زندگی بسر کی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کے لیے نماز میں، رات میں نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روتے۔ امی جان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کسی آدمی کے پیٹ میں شدید درد ہو، جس کی وجہ سے بندہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے اور روتا ہے، اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں صلاۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں رویا کرتے تھے۔ یہ کون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، خود آقا رو رہے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی ضروری بنتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اس آگ سے ڈرو جو گنہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ڈرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر نہیں، بارہ بار ہم لوگوں سے مخاطب ہے، ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جس بندے کے اندر یہ خوف ہوگا، یہ ڈر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو 14ویں کی رات کی چاند کی طرح چمکاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک جنازہ آیا، کوئی اس کو نیک کام کرتا ہوا نہیں دیکھا تھا، بدکار تھا، گنہگار تھا، لیکن مسجد میں جنازہ آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، قبرستان لے گئے، قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ اس کی ایک ماں دوڑتی ہوئی آئی اور مخاطب ہو کر کے کہا، امیر المؤمنین میرے لختے جگر نور عین کی ایک مرتبہ دیدار کرا دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں مٹی ڈالنے والوں سے کہا، آنے والی اس بڑھیا کو، اس کی ماں کو ایک مرتبہ اس کی بیٹے کا دیدار کرا دو۔ جب کفن سے مٹی ہٹائی گئی، حضرات صحابہ کرام کے ہوش اڑ جاتی ہے۔ تھا بدکار، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ سب پریشان ہیں۔ تدفین کے بعد سب اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
اسی فکر میں وہ رہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا قصہ تھا، تو بدکار تھا، گنہگار تھا، اس کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن حالت یہ ہے کہ آج قبر میں اس کا چہرہ 14 کی رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ اسی سوچ و فکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ لگ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اے صدیق، اے ابوبکر، کیا معاملہ ہے، کس سوچ میں ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کی سوچ میں جو آج ہم لوگوں نے دفن کر کے آیا تھا تو بدکار، لیکن اس کا چہرہ 14 کی رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابوبکر، وہ بندہ تھا تو یقیناً بدکار تھا، گنہگار تھا، لیکن رات کے سناٹے میں، رات کے گہرائی میں، رات میں آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹتا، گویا اس کا بستر اس کے لیے کانٹے ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اتنا روتا، اور اس کا یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے چہرے کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ دیکھ لیے، جو دل، جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے روتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ذلت کا مقام عطا نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جس بندے کے اندر ہوتا ہے، وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل جاتا ہے، ایک مثال دوں آپ کو، آپ کا ایک بچہ ہوتا ہے، آپ کی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ بگڑ جائے، اگر وہ غلط راستہ اختیار کر لے، غلط کام کرے، دوسرے لوگ تانا دیتے ہیں کہ اس کو بڑوں کا خوف قیدا نہیں ہے، اس کو بڑوں کا ڈر نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا ڈر اس کو نہیں ہے۔ اگر ڈر ہوتا تو یہ بچہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتا۔ اب ایک بندے کے معاملے میں یہ ہے، اب اللہ اور بندوں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں ہوتا، بندہ بگڑتا نہیں ہے، بندہ دنیا کی طرف جاتا نہیں ہے، بندہ جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کی طرف قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو بندہ جو ہے خود بخود گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک باپ بچہ نافرمان ہو جائے، اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اس کو دھتکار دیتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ اب یہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اگر ہم بھٹک جائے، ہم بدکار ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر ڈر نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کا عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ چھوٹی سی مصلحت اور مثال ہے سمجھنے کے لیے آپ کو۔ لہذا محترم بزرگار دوستو، ہر حال میں آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر بٹھاؤ۔ گھر میں ہے ڈر، مسجد میں ہے ڈر، محلے میں ہے ڈر، بازار میں ہے ڈر، دفتر میں، دکان میں، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر بٹھاؤ۔ جب یہ ہر وقت یہ ہمارے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر گھر میں ہے، تو آپس کے نفرتوں سے بچ جاؤ گے۔ مسجد میں ہے تو مسجد کی بے ادبی سے بچ جاؤ گے، محلے میں ہے محلے کی گندگی سے بچ جاؤ گے، بازار میں ہے بازار کی گندگی سے بچ جاؤ گے، دفتر اور دکان میں ہے تو وہاں کے دھوکہ اور فراڈ اور جھوٹ سے بچ جاؤ گے۔ ہر طرح سے بچاؤ۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر بٹھائے۔ حالات سامنے ہیں، پھر
ابھی آپ کے کان میرے کان سن رہے ہیں کہ یہ مرض وبائی بڑھ رہا ہے، تم بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، کیا حال ہوگا؟ گزشتہ 2 سالوں میں کتنے لوگ ہمارے یہاں سے فوت ہو چکے، کتنے انتقال ہو گئے اس مرض میں مبتلا ہو کر، کتنے مصائب اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، لوگ کھانے سے تڑپ گئے، ترس گئے۔ کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا نہیں ہے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیتے، کاش اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر بٹھا لیتے، یہ حالات ہمارے سروں پر نہ آتے۔ پھر آج یہ حالات باب عروج پر چڑھ رہا ہے، پھر لاک ڈاؤن کے باتیں چل رہے ہیں، اور جو ہے نائٹ کرفیو بڑھ رہا ہے، اور لوگ مر رہے ہیں، پھر بھی خوف اور ڈر نہیں ہے، کچھ احساس تک ہمارے دلوں میں نہیں آ رہا ہے۔ بیماری ہے یا نہیں اس ریسرچ کے بارے میں مجھے جانکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حالات کو مد نظر رکھ کر کے کہتا ہوں کہ وبائی تو بڑھ رہی ہے، اور نشانہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قہر ہر ایک پر مسلط ہو رہا ہے۔ غریب بھی مبتلا ہو رہا ہے، مالدار بھی مبتلا ہو رہا ہے۔ ایسے نازک وقتوں میں ایک ہی ہمارا عمل ہے، اپنے آنکھوں میں سے ایک آنسوں کا قطرہ نکالو، اپنے آنکھ میں سے آنسوں نکال کر دربار عالیہ میں اللہ کے گڑ گڑاؤ، مانگو یا اللہ جو حالات ہم پر ہیں یقیناً ہم مانتے ہیں تو ناراض ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہمارے سروں پر آ رہے ہیں، تو ہی معاف کرنے والا، اور تو رحم نہ کیا تو اور کون رحم کرنے والا ہے۔ ہماری قوم آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بہت محروم ہو گئی ہے، دعاؤں سے آج ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ وہ ایک وقت تھا ہر ہمیشہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے تھے، آج دعا کوئی اوقات ہمارے اندر نہیں، بس ایک نیا طریقہ دعا کی درخواست کر دیا، آگے نکل گئے۔ کبھی ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سجدے میں پڑھ کر کبھی اللہ تعالیٰ کو مناتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کا وقت ہے۔ حالات گزشتہ سالوں میں آپ حضرات دیکھ چکے ہیں، وہ وقت آنے سے پہلے اور لوگوں کے پیر پکڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دہلیز پر سر رکھ کر رو لو، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور راستے کھولتا ہے۔ دعا تمام عبادتوں کے مغز ہے، دعا اصل چیز ہے۔ دعا جب بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت، اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آتی ہے۔ اگر بندے آج دعا نہیں بلکہ دعا پڑھتے، دعا مانگنا دعا پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ دعا پڑھنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو سدھارو۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں بہت بگڑ چکے ہیں۔ وہ ایک وقت تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اخلاق کو دیکھ کر غیر اسلام قبول کرتے تھے، اور جو ہے حضرات اولیاء اللہ عظام کے ایک ایک سفر پر غیر جو ہے اسلام قبول کر لیتے تھے، اسلام کے دائرے میں حاضر، اسلام کے دائرے میں آ جاتے تھے۔ آج
کوئی ایسا مسلمان ہے جس کو دیکھ کر غیر بھی کہے کہ واہ مسلمان کتنا اچھا ہے؟ آج غیروں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ اگر یہ غلط نظر آ رہا ہے یہ مسلمان ہے، اور کوئی دھوکہ دے تو غیر کہتا ہے کہ مسلمان ہے اس لیے دھوکہ دیا، فراڈ دیا۔ یہ ہمارے حسنات، ہمارے کردار، ہمارے کیریکٹر ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اعمال کو سدھارو، اعمال صالحہ کو اختیار کرو، ایک دوسرے کی محبت دل کے اندر بٹھاؤ، نفرتوں کو ختم کرو۔ آج ہمارے یہاں ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں کہ آج رات آدمی زندہ تھا، صبح نیند اٹھتے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن چکا ہے۔ اس دنیا فانی ہے، یہاں سے جانا، اصل زندگی ہماری آخرت ہے، وہاں کی تیاری کرو۔ کتنے دن اپنے دلوں کے اندر نفرتوں کو رکھ کر جئیں گے، ایک دوسرے کی حسد دل کے اندر کتنے دن بٹھائیں گے۔ آج دیکھیں کہ غیروں میں جو یونٹی ہے، آج دوسرے غیروں کے اندر جو آپس میں ایک دلی ہے، آج مسلمانوں کے اندر حالات دیکھیں۔ سگے بھائی ہیں لیکن دل کے اندر حسد، اور رشتہ دار ہیں دل کے اندر کینہ، پڑوس ہے دل کے اندر جلن۔ آج ہماری قوم جو پیچھے پڑ رہی ہے کہ یہی کرتوتوں کی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ جس دل کے اندر حسد، کینہ، کپٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرماتا ہے۔ ایک بھمرا ہوتا ہے، جس طرح لکڑی کو کھا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا حسد، ہمارا جلن، ہمارا کینہ آدمی کو کھا جاتا ہے، اس کے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو مقام دیا وہ شکریہ ادا کرو۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، کینہ دل کے اندر رکھنا، اس کو ختم کرو۔ آج ایک مسلمان آگے بڑھ رہا ہے، کب اس کا پیر ملتا کھینچ دیا جائے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کرتوت نہیں ہے۔ جو آگے بڑھ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی نبی کا امتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ دل کے اندر خوشی پیدا کرو، دل پاک اور صاف رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر خیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور دل کے اندر کینہ ہو، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو جو ہے اسی میں مبتلا کر کے اس کے دل کو کھا دیتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ دوسری بات، ایک دوسرے کو حالات پر ساتھ دو۔ ابھی گزشتہ لاک ڈاؤن اور کرونا اور دیگر حالات میں لوگ کیسے مچھلی کے طرح تڑپنے لگے، لیکن ہم وہی تھے جو ہماری جو ہے اپنا سمجھ کر بے یارو مددگار ہم سامنے والے کو چھوڑ دیتے۔ انسانیت کا تقاضا، انسانیت رکھیے، جس طرح ہم انسان ہیں سامنے والا بھی انسان ہے۔ بیماری عام ہے، آ رہی ہے، لیکن اس کے گھر کے حالات کیا ہیں یہ بھی دیکھیں۔ مالدار حضرات ہمارے بہت سارے اندر یہ باتیں تو آتے ہیں، لاک ڈاؤن میں انہیں اتنا کما لیا، انہیں اتنا کر لیا، انہیں اتنا کر لیا۔ یہ حالات، یہ ہمارے اندر حسد اور چنگاری ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمارے پڑوس میں بیمار ہو کر کے وہ انتقال ہو گیا اور علاج کرانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ تھا، اور اس کو ساتھ دینے کے بجائے ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، کیونکہ یہ حالات اس لیے رکھ رہا ہوں، دن بدن یہ وبائی بڑھ رہی ہے۔ بیماری آنے سے پہلے احتیاط کا ضروری ہے۔ احادیث کے اندر خود آتا ہے، بیماری آنے سے پہلے
جان کی حفاظت کرنا ہے، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے یہاں یہ حالات ہو جائے، ایک رحم دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ دینے کی پوری کوشش کرو۔ یہ وبائی نہیں بلکہ دوسرے کاموں میں بھی، ہر حال میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دیا ہے، یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے، اوروں کے لیے ہے، اوروں کے لیے آپ کام آئے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، غریبوں کے لیے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کے ایک پوسٹ مین کے جو ہے مانند اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے۔ آپ ان غریبوں تک، ان جو ہے کمزوروں تک، ان بیماریوں تک آپ کی خدمات جائے۔ محلے میں اور شہر میں ایک ہو کر کے دکھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر آپ کے جسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آج طاقت دی ہے، یہ جوانی دی ہے، اور یہ آج جو ہے ہم لوگوں کو تندرست رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ جا کر کبھی ہاسپٹلوں کے بیڈوں پر دیکھ کر آؤ کہ وہاں پر لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت اور قوت اور صحیح سلامت رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اس کے سامنے مانگو، یا اللہ ہم لوگوں کو تندرستی عطا فرما، ہر بیماری سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگتے رہا کرو۔ اس کے ساتھ دعا مانگ لے، اب کیا کرنا لے ہم اللہ دیکھ لیتا، ایسا بھی نہیں۔ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ بیماری آنے سے پہلے صحت کا خیال رکھو، جوانی میں بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کا خیال رکھو، وقت گزرنے سے پہلے وقت کی قدر کرو۔ وقت گزر گیا، جوانی گزر گئی، پھر اس کے بعد دھاڑیاں مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ ابھی تو لاک ڈاؤن کے حالات اب حضرات کے سامنے نظر آ رہے ہیں، پڑھتا یا نہیں پڑھتا یہ ہم لوگوں کو اس ٹاپک پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہے یا نہیں وہ بھی اللہ پر چھوڑ دے، لیکن جسموں کی احتیاط کرو۔ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، حدیث کہتی ہے پاکی آدھا ایمان، پاک صاف رہو۔ پھر اس کے بعد گھروں کے اندر بھی پاک صاف رہو۔ کوئی کام ہے تو باہر جائے، کام نہیں تو گلی سڑکوں پر بیٹھ کر چائے بیڑی سگریٹ پیتے رہو، ایسا نہیں۔ گھر میں رہو، آرام سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دیا ہے وہ کھاتے پیتے وہاں گھر میں آپ رہو۔ باہر جا کر خواہ مخواہ سردی آئی تو اوپر نیچے دیکھتے ہیں، آپ خاص ڈالے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اوپر نیچے کیا کہ اسے لگ گئے اس کا۔ اس لیے وہ نندا، وہ بوجھ دوسروں پر دینے کے بجائے ہم خود احتیاط میں رہے۔ کام ہے تو باہر، کام نہیں تو گھر، اور وقت پر نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دل کے اندر بٹھا کر زندگی گزارو۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کوئی وبا ہم لوگوں کو کچھ کر نہیں سکتی ہے۔ نہیں حضرت ہمیں ویسے رہتی، تمہاری نصیحت ہم لوگوں کو کیا ضرورت، تمہیں سیدھے کیا کہ دیکھ لو۔ اگر اس طریقے سے آئیں گے، آپ ایک مرتبہ گزشتہ حالات میں جو انتقال ہوئے ہیں ان گھروں کا جانکاری لو، ان سے پوچھئے کہ حالات کیا ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ نہ غسل نہ کفن، بے یار و مددگار، گڑا کڑا اور پھینک دیا گیا۔ مسلمان ہے یا دھیڑ ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھا گیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی دیدار تک نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں دیدار کرائے تو بھی ہمیں دیکھنے آگے بڑھتے نہیں، یہ حالات تھے۔
انہیں مریا سالا مر گیا، سگا بھائی مریا، باپ مریا، بیٹا کبھی جا کر کے اس کو نہیں چھوا، کیونکہ اسے دیکھنے سے، اسے چھینے سے مجھے کہاں لگ جاتا ہے کہ میں کہاں مر جاتا ہوں۔ اس لیے وہ حالات آنے سے پہلے آپ خود سدھر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے رہو، دل کو پاک اور صاف رکھو، اور جو ہے دل کے اندر خوف خدا کا مادہ پیدا کرو، ڈر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرو، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کیا کرو۔ آج ہم نماز پڑھ لیا، دعا کر لیے، لیکن صدقے کی بھی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آتی ہے۔ آپ کی حیثیت کے مطابق روزانہ کیوں نہ ہو صدقہ غریبوں میں دیا کرو۔ صدقے کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت، صدقہ اور بیماری، صدقہ اور وبا، صدقہ اور پریشانی، یہ دو جھگڑتے ہیں۔ صدقہ اور بیماری دو جھگڑتے ہیں، صدقہ غالب آ جاتا ہے، بیماری کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے حیثیت کے مطابق روزانہ ہی کیوں نہ ہو، 10 روپیے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ ضرور ضرور کرتے رہو۔ صدقہ بیماریوں کا توڑ ہوتا ہے، اس سے ہم بڑے محروم ہو چکے ہیں۔ صدقے کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، توبہ اور استغفار کرو، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرو، اور دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر لو۔ وہ ڈر اور خوف جس دل کے اندر ہوتا، ہم جہاں کہیں بھی جائے ہر گناہ سے، ہر وبا سے بندہ خود بخود بچ جاتا ہے۔ اگر یہ خوف، یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، پھر اس کے بعد دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں اس بندے کی تباہ ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ جمعہ یہی چند احتیاطی تدابیر تھے، حالات کو مد نظر رکھ کر۔ آج اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے، آج حالات کے اعتبار پر اور جو ہے احتیاطی تدابیر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو ان باتوں کو رکھا، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا ہر بلا سے، ہر وبا سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہی چند کلمات تھے۔